السلام علیکم فخر بھائی، کیا حال چال ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام قبلہ، الحمدللہ۔ آپ بتائیں قبلہ، آواز السلام آ رہی ہے علیکم۔ میری؟ آ رہی اللہ آپ کو بہت عزت دے، بہت سلامتی دے، میں آپ کا خادم ہوں میرے بھائی، حکم کریں۔ قبلہ مجھے نا میں میرے جسم میں ابھی بھی طاقت نہیں میں محسوس کر رہا آپ سے بات کرنے کی۔ میں میں یہ آپ کا گمان خادم ہوں۔ کرتا ہوں کہ قبلہ کہ میں اس شخص سے بات کر رہا ہوں جس کی طرف ہمیں امام عصر علیہ السلام جو ہے رجوع کا حکم دے کر گئے ہیں۔ میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ اپنے نوکر سے بات کرو۔ قبلہ میں مجھے آپ کا نہیں ایک یقین ہو رہا، اللہ اللہ آپ کو جانتا ہے، عزت دے۔ اللہ جانتا ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو ہمارا سلامتی سلام ہے، دے۔ کروڑوں سلام ہے ہمارے آپ۔ آپ پر بھی میرا کروڑ سلام ہے، اللہ آپ کو بہت عزت دے، حکم کریں میرے بھائی فخر بھائی۔ قبلہ اب چونکہ آپ میں اپنی تھکاوٹ سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کتنا تھکے ہوں گے اس وقت۔ تو میں آپ سوال کا میرے، خادم۔ چونکہ میں بڑی دیر سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جی تو سر۔ اب سوال میرے کوئی میں نے جو ہے وہ نوٹ کیے ہیں، وہ 16 کے سوال بنتے ہیں۔ او ماشاء اللہ، چلیں پوچھیں، جو تو اہم ہے پوچھ اب لیں۔ اگر اس کو میں نے وہ ٹک مارک بھی کیے ہوئے ہیں کہ جی سر، جس کو اب آپ اجازت جتنی دیں گے اس کو اتنا ہی جی میں سر، کروں گا۔ جو ٹک مارک کیے ہیں وہ تقریباً 7-8 بنتے ہیں، جس کے بنا میں مطلب نہیں ویٹ کر سکتا۔ جی سر پوچھیں، بسم اللہ۔ فرسٹ آف آل، ایک ابھی لڑکی نے سوال پوچھا آپ سے پہلے کہ اگر ہم پڑھنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں؟ جس طرح کہ اب میں آپ کو بڑی کوشش کی ہے میں کہ میں نہ بتاؤں کہ میں اس وقت عراق میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ہوں، کیونکہ عراق والوں کا حال کچھ اس طرح کا ہے کہ بتاتے ہوں، وقت اتنا شرم آتی ہے۔ تو جی وہ جی، اس وقت صرف نحو صرف پڑھا رہے ہیں، اور عقائد کے معرفت عقیدہ بک ہے، اس کے بعد تقلید کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہوں، تو ظاہری بات ہے، اب آپشن نہیں ہے کوئی ان کے علاوہ پڑھنے کا ہمارے پاس۔ تو ہوں، تھوڑا بہت وہ پڑھ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آنے والے ٹائم میں حسن بھائی آپ کی طرح کام کر سکوں۔ اس کے لیے بڑی کوشش ہے میری کہ مجھے ہوں، جتنا بھی پڑھنا پڑتا ہے تو میں ہوں۔ پوچھوں آپ سے کہ مجھے تو کیا-کیا میرا ریکوائرڈ توصیہ ہے، میں آپ سے کیا-کیا یہ ہے پڑھوں؟ میرے بھائی، توصیہ میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ جو دیکھیں، جو شخص عالم بننا چاہتا ہے یہ اس کے لیے ہے، جو دینی محقق بننا چاہتا ہے یہ اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہر ایک کے لیے نہیں کہ سب لوگ یہ کام شروع کر دیں۔ ایک شخص ہے جس کے پاس ٹائم ہے، جو اپنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ دینی محقق بن جائے اور دین کی خدمت کرے علم کے تھرو، اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بیسک جو عربک ہے اس میں صرف اور نحو آتے ہیں، اس میں جتنا محنت کریں یہ کم ہے، اور جو حوزے میں پڑھایا جاتا ہے وہ بہت ناقص پڑھایا جاتا ہے، اس سے آپ زیادہ سیکھیں، بہتر سیکھیں، ان ڈیپتھ سیکھیں، اور جتنا زیادہ سیکھیں یہ اتنا ہی بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی پوری زندگی اس میں لگا دیں، ٹھیک ہے نا، اور چیز پڑھنا ہی نہیں، صرف یہی پڑھنا ہی نہیں، یہ پڑھیں لیکن کبھی اکتفا نہ کریں، کبھی اس سلسلے کو ختم نہ کریں، ہمیشہ کنٹینیو رکھیں، ہمیشہ صرف اور نحو کا ایک مباحثہ، ایک درس ہونا چاہیے، ایک کتاب ختم کی اس کے بعد دوسری کتاب، اس کے بعد تیسری کتاب، اس کے بعد اگلا کتاب، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ ہوتا رہے، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ اس سے کوئی غنا نہیں ہے، اس سے ہمیشہ انسان اس کا محتاج رہتا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ چیزیں کہ انسان کے ذہن سے ہمیشہ نکلتا ہے۔ انسان ایک سے اس کو وحشی علم بولتے ہیں، وحشی یعنی کہ انسان ایک دفعہ پڑھ لیا تو 6 مہینے کے بعد بھول گئے بھائی، 1 سال کے بعد بہت سارے مطالب انسان بھول جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اعادہ کرنا ہوگا، اور قرآن سمجھنے اور حدیث سمجھنے کے لیے یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اچھا، یہ جب سمجھ لیا تو یہ ایک زبان ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زبان ہے، زبان عربی، ٹھیک ہے نا، تو وَإِلَّا اس سے ہمیں کوئی اور محبت نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے محترم ناظرین، سارا دین آپ سمجھ لیں کہ کلام اہل بیت علیہ السلام میں، حدیث میں، قرآن مجید میں، تو جتنا زیادہ انسان قرآن کو پڑھے، حدیث کو پڑھے شروع کے ساتھ، جو اچھے اچھے شروع ہیں، یہ دیکھیں اب حدیث کے بھی بہت سارے غلط شروع ہیں، شیعہ علماء میں فلسفے کی بہت رواج ہے، عرفان کی بہت، تصوف کی بہت رواج ہے، فلاسفہ اور عرفاء نے بھی بہت سارے احادیث کے غلط کفرآمیز انہوں نے شروع لی کہ ان سے بچنا چاہیے، تو ایسے چیزیں پڑھیں جس سے قرآن و سنت کی ہے وہ باتیں۔ اس کے علاوہ یہ اصل دین یہی ہے، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث، کلام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ اس کے علاوہ میرے محترم بھائی، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ مخالفین کے سوالات کا جواب دے دے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، اس کا آپ مطالعہ کریں، کہ اسی موضوع پہ لکھی گئی، امامت کے موضوع پر جو مخالفین کے رد میں لکھی گئی ہیں، مثلا کتاب ہے امامت کے مسائل پہ بہت ساری کتابیں ہیں، میں آپ کی خدمت، الطرائف ہے سید ابن طاووس کی، جی، بہت اچھی کتاب ہے، الاستغاثہ فی فی رد بدع الثلاثہ، بہت اچھی کتاب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے
اس کے ان کی بہت ساری کتابیں الفین اچھی ہیں جو امامت کے مسئلے پر ہے. الفین کے علاوہ اور بھی ان کی کتابیں اچھی ہیں. علامہ مجلسی کی کتاب کتاب الامامہ بحار الانوار کی کتاب الامامت ہے. کتاب المحن والفتن ہے بحار الانوار کی، بہت بہترین کتاب ہے. کتاب تاریخ امیر جی المؤمنین علیہ السلام بحار الانوار کی لاجواب لاجواب، یعنی ہر قسمت بحار کی اٹھائے نا، بہترین ہے بہترین ہے. یہ بہت ہی ضروری جی ہے کہ قبلہ انسان ان مباحث سے آشنا ہو، اچھی طرح ان کا مطالعہ کرے، سمجھ لے، اور غلط نہ سمجھے، صحیح طرح سے سمجھے. اس کے علاوہ جی اللہ قبلہ آپ کا بھلا کرے، کتاب ہے جو بہت ہی نورانی اور شریف کتاب ہے، کتاب ہے اس کیا بولتے ہیں، ابقات الانوار، وہ بہترین کتاب ہے. اس کے علاوہ تشہیر المتائن، یہ بہترین کتابیں ہیں جو انسان مطالعہ کرے، پڑھتا جائے. یہ اس سے انسان جی کا نور بڑھتا ہے. اور ان علماء نے محنت کی ہے، مخالفین کے جواب دیا. جی ہاں. جی قبلہ جی سر. مزید کچھ حکم فرمائیں. قبلہ دوسرا یہ کہ اچھا، اور جو لوگ حوزے میں پڑھتے ہیں نا، جو لوگ حوزے میں پڑھتے ہیں، لازمی بات ہے حوزے میں جی ان کو دروس میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو بگا دیں گے، وہاں سے نکال دیں گے. تو اگر آپ کسی رسمی دروس میں شرکت کرتے ہیں تو وہ صرف ایک مجبوری کے تحت. حوزے میں جو لڑکے پڑھتے ہیں ان کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اگر حوزے کے جو دروس ہیں یہ بالکل فضول ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن مدارس سب مراجع کے ہاتھ میں، ان کے سلیبس ان کے ہاتھ میں ہے نا. ان کے دروس نہ پڑھیں تو آپ ادھر رہ نہیں سکتے، آپ کو بگا دیتے ہیں. تو یہ صرف ضرورت ایک عقل میتا کے تحت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. جو اصلی جو باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، جو علم ہے، جو نور ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کہاں پر ہے. جی سر. جی قبلہ ہاں. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف